والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون صدق الله العظيم. یہ 18واں پارہ ہے سورہ المومنون کے آخری آیات مبارکہ ہے. یہ 6 رکوع کے سورہ المومنون ایمان والوں کی فلاح اور کامیابی سے یہ آیت سورت شروع ہوتی ہے. قد افلح المومنون. یقیناً فلاح اور نجات جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے. پھر ان کے صفات آگے بیان کیے گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. تفصیلات اس کے آگے چل کے 11 آیات میں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کا اختتام جو ہو رہا ہے کافروں پہ. انہ لا یفلح الکافرون آخری آیت ہے مومن. پہلی آیت کیا ہے؟ قد افلح المومنون. کیا مانے ہوئے؟ ایمان والوں کے لیے فلاح اور نجات ہے اور کافروں کے لیے کوئی کامیابی نہیں. پہلی آیت ایمان والوں کے لیے فلاح اور آخری آیت کافروں کے لیے کوئی فلاح نہیں. انہ لا یفلح الکافرون. کافر کون ہے اس کی تذکیر وہاں پہ آئی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یعنی جن لوگوں کا تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, بس کھائے پیے یہی مرے گا, قصہ ختم, کوئی حساب اور کتاب کا تصور ہی نہیں ہے, تو وہ کافر ہے قرآن کی نظر میں. کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ موت کے بعد ایک دن اٹھایا جائے گا. کیونکہ ایمانیات میں سے بنیادی عقیدہ والبعث بعد الموت, موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. اور کیوں اٹھایا جانا؟ حساب اور کتاب کے لیے. اللہ کی عدالت ایک دن لگنے والی ہے. اس عدالت میں ہر ایک بندے کو پیش کیا جائے گا اور وہاں پہ اس کا حساب اور کتاب ہوگا. کوئی بھی اس سے بچنے والا نہیں ہے. سارے بندے ان کا حساب اور کتاب لیا جائے گا آخرت میں. یہی دراصل ایمان بالآخرت. اور پھر یہ ایمان بالآخرت کی جو کیفیت ہے, ایمان کی حد تک نہیں ہے, یہ یقین کی کیفیت میں تبدیل ہونا ہے. ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ میں, پہلی بات تو آئی تھی یؤمنون بالغیب. غیب کے اوپر تو ایمان ہے یعنی وہ آخرت, لیکن وہ ایمان یقین کی کیفیت میں ہونا. بعد میں آ رہی آیت, کیا آیت آ رہی ہے؟ وبالآخرۃ هم یوقنون. آخرت کی زندگی کے اوپر یقین ہونا. اور یقین کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ وہ شک ہے. جیسے ایمان کی ضد کفر ہے, انکار ہے نا, اسی طرح یقین کی ضد کیا ہے؟ شک ہے. اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے شک سے پاک ہونا چاہیے. یہ بات اللہ سورہ الحجرات میں بھی فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. حقیقی مومن تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے, پھر لانے کے بعد اس میں شک نہیں کرے. اور ہماری پہلی آیت شروع ہوتی ہے نا, قرآن کی جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ وہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جو کتاب تم کو ہدایت کی دی گئی اس کتاب میں کوئی شک نہیں.
جو باتیں اس کتاب میں کہی گئی ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہونے کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ قرآن جیسے نازل ہوئی ہے نا اسی طرح محفوظ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. لہذا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر قرآن کے مقابلے میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اندر شک نہ ہوا. حالانکہ ہمارے پاس ہدایت کا دوسرا ماخذ احادیث کی کتابیں ہیں. ان احادیث کی کتابوں کو بھی وہ مقام حاصل نہیں جو قرآن کو حاصل ہے ذالک الکتاب. کیونکہ احادیث کا معاملہ روایات کے اوپر ہے, راویوں کی تحقیق پورے کا پورا, اس کے بعد میں کسی بات کو صحیح ثابت مان لیا جاتا ہے سند میں, وہ حدیث ہمارے پاس صحیح کہلاتی ہے. لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے احادیث کے جو اقسام ہیں, اس میں صحیح ہے تو اس کے بعد ضعیف بھی ہے, اس کے بعد موضوع بھی ہے, صحیح ہے, حسن لغیری ہے, ساری چیزیں. یہ محدثین کا ایک فن ہے. لیکن جو مقام کتاب اللہ کو نازل حق حاصل ہے یقین کا, وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے. یہ بات اسی لیے میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں نا, کیونکہ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی اور کتاب اگر آ گئی اور قرآن مجید کے مضامین سے ٹکرا رہی ہے تو آپ اس کو رد کر دیں گے, قرآن مجید کے مفہوم کو منوان قبول کریں گے. یہ اصل کتاب اللہ ہے, قرآن ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. کیا ہے عظمت قرآن کی. اگر ہم اس کو تمہاری بجائے کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے کہ تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت کے مارے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا. یہ مثالیں ہیں جو تم کو بیان کی جا رہی ہیں سمجھنے کے لیے, غور و فکر کے لیے. یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اب یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہیں آپ کے سامنے, ان آیات کا تعلق بالکل یا طور پہ موت کے بعد کی زندگی سے, جس کا معنی یوم الحساب یا یوم الحشر. اصل میں جب تک یہاں پہ بندہ صحیح نہیں ہوگا, یقین نہیں ہوگا اسے, آخرت تک جب کا یقین نہیں ہوگا, اس کی زندگی کی اصلاح ناممکن ہے. ناممکن ہے, ہو نہیں سکتی اصلاح اس کی جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھے ایک دن اب کے رب کے سامنے ٹھہرنا ہے اور میری زندگی کا ایک ہی ایک عمل کا مجھے حساب دینا ہے. یقین اگر ہے تو پھر اس کی اصلاح ہو جائے گی. اگر نہیں ہے یا پھر وہاں سے متعلق اس کے تصورات غلط ہیں, یہود و نصارہ کے جو تصورات ہیں آخرت سے متعلق, ان کا شفاعت کا جو باطل عقیدہ تھا, یا مشرکین عرب کا جو باطل عقیدہ تھا, اگر وہ عقائد و تصورات بھی ہمارے پاس آ گئے تو پھر ہماری اصلاح نہیں. یہودیوں کی کیا بگاڑ پیدا ہوگا, تو یہی تھا بھائی ہم تو اللہ کے چہیتے تھے, انبیاء کی اولاد ہے, ہم کو نجات ہو جائے گی, اور دوزخ میں گئے بھی تو چند دن جا کے آ جائیں گے, اس کے بعد جنت ہمارا ٹھکانہ ہے. یہ قرآن میں ہے, ان کی زبانی اللہ نے اس کو کوٹ کیا ہے اس بات کو. یہودیوں نے بھی یہی کہا, نصرانیوں نے بھی یہی کہا, اور پھر مشرکین عرب نے بھی یہی کہا, ہمارے دیو دیوتا ہماری بخشش ہو جائے گی, شفاعت ہو جائے گی, سفارش ہو جائے گی. تو یہ تصور قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے جو بات کہی ہے نا, آپ سورہ نجم کی آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان کو کل وہی کچھ ملنے والا ہے جس نے اس دنیا میں محنت کر کے کوشش کر کے گیا ہے, برابر اس کا بدلہ ملنے والا ہے, اور اپنی کوششوں کے نتائج کو وہاں پہ دیکھ لے گا. اور بالکل کھلے طور پہ بات کہی گئی سورہ زلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رمق برابر, ذرہ برابر بھی اگر تمہارا کوئی خیر کا کام ہے, کوئی عمل ہے, تو آ جائے گا تمہارے سامنے حشر کے میدان میں, تمہارے سامنے لایا جائے گا اسے. اسی طرح ذرہ برابر بھی اگر تمہارا کوئی گناہ کا کام ہے, نافرمانی کا کام ہے, بٹے بازی کا کام ہے, فراڈ کا کام ہے, دھوکے کا کام ہے, ظلم اور زیادتی کا کام ہے, تو وہ بھی آ جائے گا. پھر اس کے بعد میزان کھڑی ہو جائے گی نا. وہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. یہ سور کیا ہے؟ اصطلاح قرآن مجید کی ایک, یعنی جس دن اس دنیا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا تو اس میں ایک سور سے اس کو تعبیر کیا گیا. پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق جو بھی باقی ہے بے ہوش ہو جائے گی, ختم. اس کا دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ جتنے بھی انسان مرے وہ سب دوبارہ اٹھ کے ٹھہر جائیں گے.
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی فوت شدہ لوگ ہیں ان سب کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا اللہ کی عدالت میں، اور وہاں پہ عدالت لگے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائے ہیں نا، اب دیکھیے آپ پھونکا جائے گا سور، یعنی ختم ہو جائے گا معاملہ، تو پھر اس کے بعد اہم ترین جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ذرا غور کرو، انسان کے نفسیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں۔ انسان کے نفسیات کیا ہے؟ انسان جس ماحول میں دنیا میں ہے نا، اس کے اپنے جان پہچانت والے کچھ فلاں ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر اس کا بڑا یہ ہوتا ہے، یا پھر اور کوئی اس کے تعلقات زیادہ ہے لوگوں سے، بعض لوگوں سے، تو اس کو تصور ہوتا ہے کہ میں جرم کرا بھی چاہے گا، لوگ سفارش میں چھوٹ جاؤں گا، یا میرے دوست ہے، میرے بھائی ہے، کوئی منسٹر ہے، فلاں ہے، ان کی چل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ سب سے پہلی جو بات فرمائی ہے نا، جب وہ دن قائم ہوگا تو اس دن کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ کیا کریں گے؟ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تمہارے درمیان میں کوئی حسب اور نسب باقی نہیں رہے گا، کوئی تعلقات باقی نہیں رہیں گے۔ یہ بات اللہ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ فرمائی، یہاں پہ کلیئر یہ بات فرمائی ہے، فلا انصابا، یہ نسب ہے، نسب کے معنی خاندان، قبیلے کے آپس کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے حسب نسب تعلقات رشتہ داریاں سب ختم کر دیے جائیں، کوئی چیز باقی نہیں رہ گیا۔ یہ بات اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نازعات میں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، دیکھیں ایک ایک رشتے کو بتایا اللہ تعالیٰ، اس دن جو انسان بھاگے گا ایک دوسرے سے، کیا بات کہی اللہ تعالیٰ، ماں سب سے زیادہ چاہنے والی دنیا کے اندر، ماں اپنے بچے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی ہے نا، ہر ایک جانتے ہیں اس بات کو، لیکن وہ اتنا ہولناک بھیانک دن ہوگا، اس دن ماں بھی نہیں پوچھ کے دیکھے گی اپنی اولاد کو، وہ امی ہی اس کی ماں بھی نہیں پوچھے گی، وہ ابھی ہی اس کا باپ بھی نہیں پوچھے گا۔ یہ دو رشتے تو قربت کے ہیں، ہر مصیبت میں دنیا میں کام میں آئے، لیکن وہاں کام میں آنے والے نہیں یہ لوگ۔ قرآن بار بار اعلان کرتا ہے، دیکھیے اب نہ تو اس دن باپ کام میں آئے گا اولاد کے حق میں، نہ تو بیٹا اس کے حق میں کام آئے گا، کوئی ایک دوسرے کے نہیں، بلکہ یہاں پہ نام لے لیا گیا نازعات میں، وہ امی ہی وہ ابی ہی، وہ صاحبتی ہی وہ بنی ہے، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں کے کام آئے گا۔ لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ، ہر انسان اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا، اس کو اپنی پڑی ہوگی، اپنی فکر ہوگی، وہ دن ہوگا یوم یفر المرء، فرمایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کیا ہوگا، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن نشاندہی کر کے بتا، پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا، یومئذ ولا یتساءلون، کوئی بھی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہیں پوچھے گا، سب جانتے پوچھتے رہیں گے، جانیں گے آپ، جیسے یہاں کہتے تھے باپ بیٹا کیا پہچان نہیں گا میرا بیٹا ہے، باپ پہچان نہیں گا یہ میرا باپ ہے، ماں پہچان نہیں گا میرا بیٹا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھ کے دیکھے گا۔ اللہ سورہ معارج میں بات فرمایا یعرفون، فرمایا ہر ایک کو پہچان ایک دوسرے کی، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا، ہر آدمی ہیبت میں ہوگا اپنی بچاؤ کی، میں کیسے بچوں، اتنا ہولناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہ کل مرضیۃ عما ارضعت، دیکھو وہ زلزلہ آخری زلزلہ ہوگا، پوری زمین کو پورے زور و شور اٹھا کے پٹک دیا جائے گا، ہلایا جائے گا، اور وہ زلزلہ ہوگا تو اس دن کا جو منظر ہوگا نا، وہ اللہ فرماتے تم دیکھو گے ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، یہ چھاتی سے لگا کے ہے دودھ پلا رہی ہے بچے کو، یہ منظر ہوگا تو کیا بولے، تضع کل، چھوڑ دے، اور ہر حمل والی حمل عورت مارے ہیبت کے اپنے حمل کو گرا دے گی، وہ دن ہوگا۔ وتری الناس سکارا، ایسے محسوس ہوگا تم دیکھو گے کہ گویا کہ سب نشے کی حالت میں، اللہ فرمائے گا نہیں، ولا فرمایا وما هم بسکارا، یہ نشہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ یہ اس بات کو پورے تفصیل کے ساتھ قرآن میں بتایا ہے، اس آنے والے دن کو سامنے رکھو، اس دن کے متعلق جو ہے تم کو حاضر ہونا اللہ کی عدالت میں، اور اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ اس کے بعد فمن ثقلت موازینہ، اب کیا ہوگا، کامیابی کیسے ملنے والی ہے،
نہ باپ کام میں آئے گا، نہ بیٹا کام میں آئے گا، نہ کوئی جماعت کام میں آئے گا، نہ مرشد کام میں آئے گا، نہ کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. تو وہ نجات کیسے ہوگی؟ اب نجات تو اس کے اعمال پہ ہو. فمن ثقلت موازینہ، موازین کیا ہے؟ موازین میزان، ترازو. یہ پوری کائنات کا نظام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ میزان پہ رکھا ہے. اس دن بھی اللہ تعالیٰ میزان کھڑی کرے گا. جیسے سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں یوم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم اس دن ترازوؤں کو کھڑا کر دیں گے تولنے کے لیے تمہارے اعمال کو، اور اس دن تمہارے پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. تمہارا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، معمولی عمل بھی ہے، کوئی برا ہو چاہے اچھا ہو، اللہ اسے لا کے ان کا حساب لے گا تمہارے ساتھ، بتائے گا یہ تیرے اعمال ہے، آج حساب ہوگا تمہارا، ڈرو مت. تو اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، قیامت جب قائم ہو جائے گی، حشر کا برپا ہوگا، اس دن وہاں پہ تمام انسان کھڑے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آواز دے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کس کی بادشاہت آج؟ کون حاکم ہے آج تمہارا؟ ایک آواز آئے گی، للہ الواحد القہار. صرف اللہ جو سب پہ غالب ہے، اس کی حکومت ہے، وہ بادشاہ ہے. تمہیں معلوم ہے تمہیں کیوں جمع کیا گیا ہے؟ اسی لیے جمع کیا. الیوم تجزی کل نفس، آج ہر نفس کو اس کے اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج کسی کے اوپر بھی رمق برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. آج تمہارا حساب بہت جلد کر دیا جائے گا. یہ ساری انفارمیشن، سارے اطلاعات، خبریں یہ دی جا رہی ہیں آپ کو. اسی لیے فرمایا سب سے اہم خبر، سب سے بڑی جو خبر ہے وہ ہے اصل موت کے بعد کی زندگی کی. جس کو بریکنگ نیوز آپ کہتے ہیں نا، سارے کو ہٹا دو، ایک اصل کیا نیوز ہے. یہ سورہ صافات میں اللہ جو فرماتے ہیں نا، قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خبر میں دے رہا ہوں تمہیں موت کے بعد کی زندگی کی، یہ سب سے بڑی خبر ہے، اور تم سن رہے ہیں، اس کو انجام مار رہے ہیں. وانتم عنہ معرضون، اعراض کر رہے تم تو. اور جو بات کہی گئی مکے کے اندر بتایا گیا، موت کے بعد ایک زندگی تمہیں اٹھایا جائے گا، حساب اور کتاب لیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آیات کو پڑھ کے انہیں سمجھا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ رسول اللہ کے خلاف باتیں ہو رہی. کبھی تو آپ کو جادوگر پر اب کا مر جائے، قصہ ختم، ہڈیاں ہو گئے، پوسیدہ ہو گئے، ریت ہو گئے، ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں. اور اس کے اندر بحث مباحثے شروع ہونے لگے. وہ اللہ تعالیٰ جو سورہ نبا شروع کرتے ہیں نا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپس میں کس خبر کے بارے میں چیزیں گویا کر رہے ہیں؟ وہ عظیم خبر جو ہونے والی ہے آخر، وہ عظیم خبر. کیا ہے قیامت کا منظر، کیسے برپا ہوگا؟ اللہ اپنی قدرت کے متعلق فرمایا قرآن میں سورہ نحل کے اندر، وما امر الساعة كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا نظام کتنا مضبوط ہے. یہ فرمایا کہ ہماری قدرت یہ ہے، اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں تم پلک مارنے میں جتنا وقت لیتے ہو نا، اس سے کم وقت میں اس پوری دنیا کو اللہ جناب یعنی پوری تہس سے نہس کر دے گا. اللہ ایسا کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. پلک مارنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بولیے؟ اللہ کی قدرت وہ ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا پلک مارنے میں. اللہ پر اس سے بھی کم وقت کے اندر اللہ اس کائنات کو ختم کر دے گا، برخاست. یہ ہے اس کی قدرت. اس کے بعد جو بات فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جن کا نام اعمال نیکیوں سے وزن ہو جائے گا، ثقلت، ثقیل، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. کامیابی کھونے والے کون ہیں؟ قرآن پوری اٹھا کے پڑھی آپ. کبھی بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کے مرید ہے، فلاں قبیلے کے، فلاں نسب کے، فلاں حسب کے، فلاں کے ان کی کامیابی ہے، نہیں فرمایا. کیونکہ اللہ کے پاس سارے انسان آدم کی اولاد ہے. یہاں پہ کوئی تصور ہی نہیں ہے اللہ کے پاس. تو جو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس کسی مرتبہ اور مقام ہے. آپ سورہ حجرات پڑھیں گے، اس میں اللہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھا آپ نے، اے انسانوں تمہاری حقیقت یہ ہے، تم سب کے سب ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے.
چاہے وہ مومن رہنے دو چاہے کافر رہنے دو، سب آدم کی اولاد ہے، سب کے ماں باپ ایک ہے فرمایا. پھر ہم نے تم کو خاندان اور قبیلوں کے اندر بانٹ دیا، اور یہ خاندان قبیلے کو اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو پہچان سکو، لتعارفو. آدمی کسی قبیلے میں پیدا ہوگا، کسی خاندان میں پیدا ہوگا، کسی نبی کے گھر میں بھی اگر پیدا ہو گیا، اس کے لیے کوئی شرف کی بات نہیں ہے یہ، جب تک کہ اس کا عقیدہ اور ایمان صحیح نہ ہو، اس کے اخلاق صحیح نہ ہو. تم کسی خاندان پہ قبیلے پہ فخر مت کرو، بلکہ فخر اس پہ کہو کہ اللہ کے پاس تو ان کا مقام ہے جو وقی پرہیزگار ہوتے ہیں، با اخلاق ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں، ان کا مقام ہوگا اللہ کے پاس. اور نبی کے اولاد پیدا، نوح علیہ السلام کا بیٹا پیدا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، بیوی ہے، کیا ہوا پیغمبر کے گھر میں رہنے سے؟ کچھ ہوا؟ جہنم میں اللہ کے عذاب میں آ گیا. نوح علیہ السلام پکار رہے، اللہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ ہے نا تو میری مدد کریں گا، لہٰذا میرا بیٹا میرے نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے. دعا کرے تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آ گیا؟ اللہ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی نوح علیہ السلام کو، اے نوح ایسا سوال مت کر جو تجھے حق نہیں ہے. اور یہ فرمایا قال یا نوح لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ بیٹا ہے آپ کا، صلبہ خونی بیٹا ہے آپ کا، صلبی بیٹا ہے، لیکن اللہ بولے کیوں نہیں؟ وجہ کیا بتا رہے؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے جو اعمال ہے نا وہ ناشائستہ ہے، یہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اللہ کا نافرمان نہیں ہے. لہذا ہمارے پاس یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے. ابراہیم علیہ السلام باپ کیا ہوا؟ باپ ہے نا، پیغمبر، اس کے بعد کیا ہوا؟ انجام کیا ہے؟ نہیں کیا بولے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وہاں بھی وہی بولے اللہ تبارک، اے ابراہیم، جو مشرک ہیں جن کے اوپر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے دشمن ہے، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے. کہنے کا مطلب میرا یہ کہ یہ تصورات ہمارے پاس آ گئے، خاندان قبیلے کے فلاں فلاں، یا کچھ یہ سمجھتے ہیں فلاں جماعت سے ہماری نسبت ہے، ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہماری رجاعت نہیں ہے. نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، صرف اس کا عمل. کل اللہ کی عدالت میں ہم پیش کیے جائیں گے، کوئی جماعت کی شکل میں نہیں، خاندان کی شکل میں نہیں، ایک ایک آدمی پیش ہوگا حساب کے لیے. نہیں، وہ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں، سورہ مریم یہ طہارہ کے اندر ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. وہ سب کے سب ہمارے پاس حساب کے لیے ہماری اکیلے اکیلے آئیں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، ساتھ میں کوئی رشتہ دار نہیں ہوں گے، کوئی برادری نہیں ہوں گی، اکیلے آنا پڑے گا اللہ کے حساب عدالت میں حساب دینے کے لیے. یہ تصور بالکل یا طور پہ قرآن مجید کے خلاف ہے نجات کا. اور اللہ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازین، اس سے وہ سورہ القاریہ میں بھی آیت آتی اسی قسم کے، القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. کلیئر کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو اس کے نام اعمال وزندار ہو جائیں گے، اچھے اعمال سے ان کا اچھے اعمال سے وزن ہوگا، ان کا ترازو، ان کا میزان، اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا. ومن خفت موازین ہو، اگر اس کے میزان، اگر اس کا میزان برائیوں سے وزن ہو گیا تو پھر اس کا مقام حاویہ ہے، جہنم. اللہ بتا رہے قرآن، یا وہی بات آ رہی ہے. اللہ فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. دیکھیے اپنا صرف یہ بلکہ اللہ فرماتے ہیں خسارہ ہوگا، خسارہ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ. خسارہ کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ جہنم. جہنم کیا ہے؟ آگ ہی آگ، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب آگ، کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پیپ، سڑا ہوا پیپ اور خون، ان کی جو غذا ہوگی جہنمیوں کی، اسے قرآن نے کہا غسلین. غسلین کیا ہے؟ یہ جہنمیوں کا جو خون اور پیپ ہے جلتا ہوا، جو جمع ہوتا ہے ابلتا ہوا ہوگا، وہ پینے کے لیے دیا جائے گا. وہ ان کی جناب یعنی خاطرداری ہوگی وہاں پہ،
जहन्नम के लिए, और वो भी मारे प्यास के, ऐसा पीएंगे उबलता हुआ पानी, सड़ा हुआ बदबूदार खून। कितनी प्यास लगी हुई, कैसा पीएंगे वो लोग, जिसका नक्शा खींचा अल्लाह कुरान में सूरह वाक़िया के अंदर, फशारिबून शुरबल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमुद्दीन, यानी इस तरह उस सड़े हुए पीप और खून को पीएंगे लोग बदबूदार, जिस तरह है कि रेगिस्तान की प्यासी ऊँट लो, ऊँटनी पानी पी जाती है फटाफट। कैसा हो, बार बार कहता है आपको वो जिंदगी को सामने रखो, वो जिंदगी को सामने रखो, एक दिन मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मरना है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, आज अगर अल्लाह तुम्हारी बुराई होंगे, तुम्हारी बदमाश होंगे, तुम्हारी करतूतों पे अगर नहीं पकड़ रहा, इसके माने ये नहीं है कि तुम छोड़ दिए गए, अल्लाह तुम्हें ढील दे रहा, मोहलत पे मोहलत दे रहा है ताकि तौबा कर लो, इस्लाह कर लो। लेकिन एक दिन जब तुम्हारी जिंदगी में मौत आ जाएगी, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम जब अल्लाह के पास लौटाए जाओगे, उस दिन तुम्हारे अपने आमाल का भरपूर बदला अल्लाह तुम्हें देगा। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वदख़लल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और याद रखो जो उस दिन जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही दर्जा सबसे बड़ा कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, रही दुनिया की जिंदगी यहाँ का साजो सामान कुछ नहीं, एक धोखे का सामान है। सब निकल गए यहाँ से, बड़े बड़े बादशाह निकल गए, उनके खंडरात महलात खंडरात हैं, उनके छोड़े हुए हीरे जवाहरात नीलाम हो रहे हैं, उनकी हवेलियां खंडरात में तब्दील है। कैसे कैसे लोग गुजरे हैं यहाँ पे, जाओ खबरस्तान में देखो जाके जरा, खबरस्तान की सैर करो जाके, देखो जरा कैसे कैसे, देखो जाके 7 गुम्बदों में जाओ, कैसे कैसे लोग पड़े, कुली कुतुब शाह फला फला कैसे कैसे पड़े हुए है नहीं, निजाम सरकार को देखो कैसे पड़े हुए, जाके वहाँ पे देखो तो सही कैसे हुक्म बनाते थे, कैसी दौलत इनके पास थे, कैसे हीरे जवाहरात थे, लोग क्या करे, कुछ लेके गए, 1 रुपया साथ में लेके गए, कुछ नहीं, दुनिया है, सब चीज छोड़ के निकलना है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी यहाँ का साजो सामान मताए फरेब है। नक्शा खींचा अल्लाह दो इसका, वो क्या है, ये सूरह हदीद में अल्लाह फरमाते हैं वअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लईबुन व लहव, जानो अच्छी तरीके से जानो, ये दुनिया की जिंदगी से खेल और तमाशा, इसके सिवा कुछ नहीं। वो ज़ीनतुन, चंद दिन की ज़ीनत है और कुछ भी नहीं। वो तफाखुरुन व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, और क्या है, फख्र है, मेरे पास इतने बेटे हैं, मेरे पास इतनी दौलत है ना, माल और दौलत की कसरत, यही है ना सबके पास, बड़ा खुश है इंसान, मेरे पास माल भी है, मेरे पास औलाद भी है, फला सब बड़ा मुतमईन है। ये समझ रहा है कि बस सब कुछ मिल गया मुझे, समझ रहा दुनिया में खुश है तो आखिरत में भी खुश रहेगा, है ना। वो आखिरत के मुनकिरों के मुताबिक अल्लाह कुरान में जो फरमाते हैं, देखिए आप सूरह यूनुस का, इन्नल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना व रज़ू बिल हयातिद दुनिया वतमअन्नु बिहा, जो लोग आखिरत की उम्मीद नहीं रखते, मौत के बाद की जिंदगी की जिनकी उम्मीद नहीं है, तो उनकी ज़हनियत क्या है, उनकी सोच क्या है, व रज़ू बिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में बड़े मस्त है, राजी है, सब मिल गया, ये भी है, वो भी है, मोटर भी है, कार भी है, बंगला भी है, औलाद भी है, ये भी सब है, बड़े मस्त है। वरज़ू बिल हयातिद दुनिया वतमअन्नु बिहा, बड़े मुतमईन है। कैसे मुतमईन है भाई, ऐसा समझ रहे, लिखा के डाल रहे हैं जनाब यानी 200 साल जीने वाले, इत्मीनान है। जब मौत आएगी यकाए नफतन आएगी ना, बगततन के अल्फाज जो कुरान में आते हैं, कब क्या सब खाली हाथ यकाए ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, छोड़ने वाली नहीं है। वलो कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, अगर तुम बड़े महफूज खिलों के अंदर भी है, वो छोड़ेगी नहीं, बच नहीं सकते तुम, बड़े मुतमईन है फरमान अल्लाह तबारक व तआला वतमन्नु बिहा। और ये जो लोग दुनिया की जिंदगी है ना, इनको आखिरत का तसव्वुर ही नहीं है, आखिरत का इल्म ही नहीं है। अल्लाह सूरह रूम के पहले रुकू में फरमाते हैं ना, यअलमु ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम बिल आखिरति हुम गाफिलून, ये दुनिया की ज़ाहिर चीजें जानते हैं, सिर्फ आखिरत एक दिन है, मर के अल्लाह के पास जाना है ना, कोई सोच नहीं है इसकी। अब चूंकि मुसलमान के घरों में पैदा हुए हैं,
تو ہم مانتے ہیں اس کو، ہاں ہے بھائی مرنا ہے کہ ہے حساب، لیکن یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ واللہ سنے کہاں کی ایک آیت یاد آ رہی مجھے، وہ سورہ جاسیہ کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے یہ بات اللہ وہاں فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ جب ان سے بات کہی گئی دیکھو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور وہ دن آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہا، تو تم نے کیا کہا تھا دنیا میں، قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں معلوم نہیں کہ قیامت کسے کہتے ہیں۔ پھر تم نے کیا کہا تھا، ان نظن الا ظن، ٹھیک ہے خیال ہے، خیالی بات ہے، گمان کر لیتے ہیں، گمان اور خیال۔ لیکن کیا فرمایا پھر انہوں نے، کیا بات کہی، وما نحن بمستيقنين، یقین نہیں کرتے ہم، خالی خیال کی حد تک، گمان کی حد تک مانتے، یقینی کیفیت میں نہیں مانتے اس کو۔ اللہ پوچھیں گے اس دن یہ بات، اور ہماری اکثریت کی یہی حالت ہے اب ذہنی، خیال ہے، خیالی، خیالی پلاؤ جیسے کہتے ہیں نا، خیال ہے بس، یقین نہیں ہے۔ وہ زندگی ہے جس طرح مرنا یقینی ہے، اس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یقینی ہے۔ موت کا کوئی انکار نہیں کرتا، کافر کو بھی موت کا یقین ہے، لیکن کافر کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہے۔ مومن کو موت کا یقین ہے، موت کے بعد زندگی کا بھی یقین ہے، اسے مومن کہتے ہیں۔ موت کے معاملے میں دونوں برابر ہے، کافر بھی مومن بھی، لیکن موت کے بعد کا اصل مسئلہ ہے۔ کافر وہ جو موت کے بعد کی زندگی نہیں مانتا، مومن وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کا اسے یقین ہے، وہ یہاں سے اصلی زندگی شروع ہونا ہے۔ اور پھر وہ جہنم کیا ہے، وہاں کا رہنا، کھانا، پینا، اوڑھنا، بچھونا سب آگ کی آگ کا ہوگا۔ اس مقام پہ اللہ سورہ زمر میں فرماتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ کیا ہے، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، چھتری آگ کا ہوگا، برج بھی آگ کی ہوگی، دور و دیوار آگ کی ہوگی، کھانا پینا آگ کا ہوگا، اوڑھنا بچھونا آگ کا ہوگا، من فوقہم غواش، جو اڑ کے رضائی سوتے ہیں نا وہ بھی آگ کی بنی ہوئی ہوگی، لباس بھی ان کا آگ کا بنایا جائے گا، جیسے سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں قطعت لهم ثياب من النار، تمہارا لباس آگ کا تھان ہوگا، آگ سے بنا ہوا تھان ہوگا، اس سے کاٹا جائے گا جہنم کا لباس۔ اور وہ کپڑا کیسے ہوگا، گندک کا کپڑا ہوگا، گندک کسے کہتے ہیں، بارود، معمولی چنگاری لگتی ہے تو جل جاتا، آگ پکڑ لیتی ہے، جیسے ابراہیم کے آخری رکوع میں اللہ فرماتا ہے وہ لباس تیار کیا جائے گا، یصب من فوقہم رؤوس الحمیم یسحب ما فی بطونہم والجلود، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے، ڈالا جائے گا، اور ان کے پیٹوں کے اندر جو اندڑیاں جھڑ جائیں گی، گل جائیں گی، یہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ وہ کیفیت اللہ فرماتے ہیں جہنم کیا ہے، اس سے ڈرایا گیا بار بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، آپ کے جو دو صفات تھے وہ کیا تھے، بشیرا و نذیرا۔ بشیر، جو لوگ اللہ کی بات کو قبول کیے ہیں ان کو جنت کی بشارتیں دینا، خوشخبری دینا، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بات ماننے تیار نہیں ہے ان کو ڈرانا جہنم کی آگ سے۔ دیکھو ایک دن مرنا ہے، حساب اور کتاب اللہ لینے والا ہے، اور پھر وہ جس دن تم اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے، اس دن کے متعلق قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس تم اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی عمل بھی اللہ کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ یعلم خائنۃ العیون، وہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں تک واقف ہے، تم پلک کیوں مارتے ہو اس سے تک واقف ہے۔ وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں میں جو بھید بھاؤ ہے، کیا سوچ رہے تم، اللہ اسے جانتا ہے، اس کا حساب لے گا اللہ چاہیے۔ وَإِن تُخْفُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے گا تو تمہارے سینوں کے اندر جو بھید بھاؤ ہے اللہ اس کا بھی حساب لے گا، اور جو تم ظاہر کرتے اس کا بھی حساب لے گا۔ اللہ حساب لینے والا ہے، اور کل کے دن وہی جنت نجات پائے گا جو اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا۔ وہ قرآن میں ایک سورہ رحمان کی آیت آتی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بات فرماتے ہیں نا
وہ اللہ فرماتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اس بات سے ڈرا گھبرا گیا کہ مجھے ایک دن رب کے سامنے ٹھہرنا ہے حساب کے لیے، جو اس کیفیت کی زندگی گزارا، اللہ فرماتے وہ کامیاب ہے، جنتان ہے اس کے لیے، ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم، آپ سے زیادہ کون بات سمجھا سکتا ہے، لیکن اللہ نے کیا بات فرمائی قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر، اے رسول آپ حریت کو نہیں سمجھا سکتے، دین کی بات، قرآن کی بات کسے سمجھا سکتے ہیں؟ آپ کی بات سے کون اصلاح کرے گا، کون آپ کی بات کو قبول کرے گا؟ قرآن میں سورہ یاسین میں آتی ہے اور مقامات پہ آتی ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ اس سے خبردار کر سکتے ہیں، آپ اسے ڈرا سکتے ہیں جو رحمان سے بغیر دیکھے کے ڈرتا ہے، ڈرتا ہے، اسی کے لیے نصیحت بھی، رسول کی نصیحت بھی۔ اور یہاں فرمایا جہنم تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان جہنم کے اللہ فرماتے ان کے چہروں کو دوزخ کے آگ کے اوپر بھونا جائے گا، جس طرح قربانی کے بکرے کے منڈے بھونتے نا ویسا بھونا جائے گا، وہم فیہا کالحون، بھوننے کے بعد کیسے ہو جاتے منڈے وہ بات اللہ فرمایا یہاں پہ، اور آگے حجت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، یہ عذاب تم کو کیوں دیا جا رہا؟ آخر حجت کر رہے اللہ تعالیٰ، کیا تمہارے اوپر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی؟ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں تھا؟ کیا تمہارے پاس رسول میری آیات پڑھ کے نہیں سنے؟ آتے نا قرآن میں سورہ زمر کے آخری آیاتوں میں پڑھی، اس میں بات اللہ فرماتے ہیں نا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے یتلو علیکم آیاتی، ہے نا، کیا میری آیت پڑھ کے نہیں سنے؟ یہ ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا کیا، تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، جھٹلائے تم، اپنی منمانی کرے تم، اللہ کی بات نہیں سنے تم، اپنی چلائے، لہذا آج یہ تمہارا مقام ہے، یہ سزا تم کو آج اسی لیے مل رہی ہے قرآن کے مقابلے میں، کیونکہ تم نے قرآن کو بازو رکھ دیا، قرآن کو سائڈ میں کر دیا، اللہ کے احکامات کو سائڈ میں کر دیا، اور تم اپنی ہوشیاری کو، اپنی خواہشات کو آگے رکھا، پھر کیسے مسلمان؟ مسلمان کون بھائی؟ اسے بات کہا قرآن نے مسلمان، مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اسے مسلمان کہتے ہیں نا۔ کوئی قرآن میں کہتی ہے سورہ قلم میں ایک آیت، وہ اللہ فرماتے مسلمان اور مجرم کا تقابل کرتے ہوئے، سمجھ میں آ رہا؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا سمجھ رہے ہو تم؟ کیا ایک مسلم اور ایک مجرم دونوں کا انجام برابر ہوئے گا؟ نہیں بھائی، جو مسلم ہوگا اللہ کا وفادار ہوگا اسے نعمتوں سے نوازا جائے گا جنت کی، اور جو مجرم ہوگا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مجرم کو اللہ کا ایک حکم آ گیا بازو رکھ دیا، نہیں نافرمانی، یہ مجرم ہے، مجرمانہ، یہ جرم ہے۔ اگر یہ جرم غفلت میں ہوا ہے، جہالت کے دباؤ میں ہوا ہے، یا پھر کوئی لا علمی میں ہوا ہے تو پھر بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ جان کے پوچھتے اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف آپ جا رہے ہیں، یہ معاف نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ لغزش، گناہ، خطا معاف ہوتے ہیں، مجرم جرم نہیں ہوگا۔ مجرم بولتے ہیں اسے جان کے پوچھے جرم کرے، قوانین کی خلاف ورزی کرے، اس کا نہیں ہوگا معاملہ۔ دو الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما دی بات کو، بہا کالحون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اللہ کہے گا دوزخ میں تمہارا انجام اسی لیے ہو رہا۔ پھر وہ لوگ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یہ کہیں گے اے اللہ معاف کر دے، چھوڑ دے، نکال دوزخ سے، ہماری بدبختی ہمارے پر غالب آ چکی تھی دنیا میں، لہٰذا ہم مجرم بنے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اور اس وجہ سے ہم جو ہے ایک گمراہ قوم بن گئے، نکال یہاں سے، چھوڑ یہاں سے، اخرجنا، نکال جہنم سے۔
اور جو سورہ منافقین کے آخری رکوع میں کیا بنا؟ موت کا وقت جب آئے گا فرشتہ جان لینے روح نکالنے، اس وقت وہ ریکویسٹ کریں گے تھوڑی سی مہلت دیتے اچھا کام کریں گے. اللہ بولے گا نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اب کوئی تم کو مہلت ملنے والی نہیں ہے جب تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. اور یہاں جہنم میں جانے کے بعد اللہ جہنم سے نکال ہمیں، کیا کریں گے وہ لوگ؟ قالوا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ اس دوزخ سے نکال، اگر پھر نکالنے کے بعد دوبارہ ہم کریں گے ایسا عمل تو پھر یقیناً ظالم ہے. اللہ کیا جواب دے گا ان کو؟ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. اللہ جھڑکی دے دے گا، جھڑک دے گا، دور ہو جاؤ مجھ سے، بات مت کرو تم. سمجھے آپ؟ بات نہیں کرنا فرمایا. اللہ کتنا غضبناک ہوگا ان پہ. سوچیے اصل اصلاح ہے، اعمال ہے، تزکیہ نفس ہے. اصل میں سمجھ میں آ رہا؟ علم کا زیادہ حاصل کر لینا یہ نہیں ہے، اصل میں اعمال کیا ہے. تولا جائے گا، ناپا جائے گا، ہماری زندگی کے فیصلے ہوں گے، ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ وہاں پہ ہوگا. اللہ فیصلہ کرے گا اس دن، اور اللہ کے فیصلے کے درمیان کوئی حال نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے سورہ الانفطار وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اے نبی تمہیں کچھ خبر ہے اس دن کی؟ کتنا ہولناک اور بھیانک دن ہوگا. پھر سنیں کچھ خبر ہے اس دن تمہیں کیا ہونے والا ہے اس دن؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اے نبی سن لو اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے رتی برابر بھی کام نہیں آئے گا. کیا ہوگا پھر؟ والامر یومئذ للہ. اس دن تو صرف اللہ ہی کا حکم چلنے والا ہے. یہ ہے آخرت کی زندگی. جب تک ہمارے سامنے یہ نہیں ہے، دیکھیے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. بوڑھا ہونا، بیمار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بوڑھے 80 سال 90 سال کے رہ جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے کا بچہ مر جاتا ہے. نہیں، 10 سال سے بیمار بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، چلتا پھرتا جوان بیٹا چلے جاتا باپ کے سامنے. کیا ہے یہ؟ اللہ فرماتے نہیں، دیکھو یہ ہے موت کبھی بھی کسی بھی وقت تمہارے ساتھ لگی ہوئی کبھی بھی آ سکتی ہے. صرف اس کا حکم ہونا ہے، بس ختم. دیر اللہ کے حکم کی انتظار میں ہے فرشتے. میرے بھائی اصل معاملہ یہی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، ہم کو دنیا کی زندگی کے اندر الجھا دیتا ہے، مشغول کر دیتا ہے. اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ دنیا کی زندگی سے غافل ہو جائیں. نہیں، اللہ دنیا میں بھیجا ہے آپ کو. اللہ دنیا میں آپ کو سوال، آپ کو دنیا کے لیڈرشپ کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ کو عدل و انصاف کے لیے کرنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے دنیا میں. آپ دنیا سے غافل نہیں ہو سکتے. آپ غافل ہو جائیں گے تو یہاں پہ ظالمہ ڈاکواں اور حکومت کریں گے. سمجھ میں آ؟ مومن ہے آپ، امانت دار ہیں آپ، عدل کرنے والے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہاتھ میں لیڈرشپ ہو تاکہ ہر انسان کو انصاف ملے، ہر آدمی کو اس کا حق ملے. اور یہ مومن ہی دے سکتا ہے، صرف کوئی اور نہیں دے سکتا. اس کے معنی نہیں کہ دنیا سے آپ غافل ہو جائیں. نہیں، آپ کو دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے ہر علم سے واقف ہونا ہے. آپ کو دنیا کمانا ہے، آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. آپ کو کب کریں گے؟ آپ دنیا کمائیں گے تو کریں گے نا. کمائیے، آپ اکیلے حلال سے کمائیے، زیادہ سے زیادہ کمائیے. لیکن زیادہ سے زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ کمانے کے معنی یہ نہیں کہ آپ دولت کے اوپر بیٹھ گئے قابض ہو کے. نہیں، زیادہ سے زیادہ کمانے کے معنی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی ہونا ہے. وہ دولت اللہ کو مطلوب ہے، وہ دولت اللہ چاہتے ہیں. اس لیے کمائیے. دنیا ایسا نہیں ہے. دنیا ہی تو ہمارے لیے امتحان کا ہے، یہیں پہ دیکھا جائے گا، یہیں میں ہمارا امتحان ہوگا. دنیا کی ایک مثال 2 جملوں میں حدیث میں آئی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. جیسی آپ محنت کریں گے، جیسا بیج یہاں پہ اگائیں گے، فصل وہی کاٹیں گے وہاں پہ. ایسا نہیں تو دنیا کے اندر تو جناب جی آپ نے گالی گلوچ کیا، یہ کیا، وہاں جا کے آپ کیا سمجھ رہے ہیں جنت ملیں گی. نہیں، جیسے اعمال ویسا بدلا. تو ہمارے پاس کہے جاتے تھے نا لوگ پرانے دور میں، جیسی روح ویسے فرشتے بولتے تھے بڑے لوگ. لیکن جیسے اعمال ویسے انجام. یہ بات قرآن میں اللہ بار بار فرمایا ہے. جزام بما کانوا یعملون، جزام بما کانوا یکسبون. یہ جزا ہے تمہارے اپنے اعمال کی، یہ جزا ہے تمہارے اپنی محنتوں کی، کوششوں کی.
जन्नत या जहन्नम के मुतालिक कुरान में फरमाया। इसीलिए आपको दुआ सिखाई गई बार बार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह मेरी दुनिया भी बेहतर बना और मेरी आखिरत भी बेहतर बना और मुझे जहन्नम की आग से बचा। ये दुआ कसरत से करना चाहिए, सोच और समझ के करना चाहिए। और ये दुआ जिस सियाक़ और सबक में आई है ना, ये हज के अहकामात के दरमियान में आई है। ख़ास तौर पे हज के मामले में, हज का जब जाते हैं ना, उन अहकामात के अंदर बीच में ये दुआ आई है। उसकी तफसील अलग है, इंशाअल्लाह कभी आइंदा हम बात करेंगे इसके ऊपर, हज के ऊपर अच्छे मकासद क्या है, हज क्यों करना चाहिए, क्या मकसद है हज का, आखिर सैर व तफरीह है या कोई मेला है, क्यों जाना है, उसके लिए क्या अहकामात दिए कुरान और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे ज़िले जाने। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और ख़ास तौर पे फ़िक्र आखिरत ताज़ा रखना है।